الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. باواز بلند پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. خودی نہ بیچ، غریبی میں نام پیدا کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دور و نزدیک سے آئے ہوئے حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حاضرین گرامی، ایمان امانت داری کا نام ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ امانت داری کا نام ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو اپنی تمام ذمہ داریاں دیانت داری اونیسٹی کے ساتھ پوری کرنے کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اللہ کی عبادات ہوں یا بندوں کے ساتھ معاملات ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احکام کی پاسداری ہو یا بزرگوں کی تعلیمات پر عمل ہو، گھریلو ذمہ داریاں ہوں یا دفتری کام ہو، نجی سطح کے کام ہو یا سرکاری ڈیوٹی ہو، اسلام تربیت فرماتا ہے کہ مسلمان کو تمام کام اس جذبے سے سر انجام دینے چاہیے کہ کل بروز قیامت امانت اور دیانت کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں دیانت داری کی بے مثال تعلیم دی ہے، وہاں آپ کی سیرت طیبہ میں امانت داری کا نور یوں چمکتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے جب ہر طرف ظلم جہالت کی تاریکی تھی، اس وقت بھی حضور کی دیانت اور امانت داری کا نور یوں چمکتا تھا کہ اپنے ہوں یا پرائے سب یہ گن گاتے تھے کہ محبوب خدا ہی ہیں جو صادق بھی ہیں امین بھی ہیں۔ لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اور آپ سے ہی تعلیم یافتہ تربیت یافتہ صحابہ کرام علیہم رضوان، پھر ان سے فیض یافتہ تابعین نے، پھر ان سے فیض یافتہ بزرگان دین نے امانت داری دیانت داری کی ایسی مثالیں قائم کی کہ قیامت تک امت مسلمہ اپنے ان اسلاف پر فخر کرتی رہے گی۔ لیکن یہ تو ان کی شان تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا گیا اور امانت بھی کم ہوتی گئی، حتیٰ کہ امانت اور دیانت داری کی وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جو کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی تھی کہ قرب قیامت میں لوگ بددیانت ہو جائیں گے۔ رازدار رسول حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، فرمایا وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا۔ فرمایا قیامت کے دن یہ حالات ہو جائیں گے کہ لوگ آپس میں تجارت ایک دوسرے سے معاملات کریں گے مگر کوئی بھی امانت دار نہیں ہوگا، امانت نہیں ادا کرے گا۔ دیانت دار لوگوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی، ایماندار لوگوں کی تعداد اتنی کم ہو جائے گی کہ پھر لوگ یوں کہا کریں گے کہ بھئی فلاں علاقے میں یا فلاں خاندان میں ایک بندہ ہے جو بڑا امانت دار ہے، ایک بندہ ہے جو بڑا دیانت دار ہے۔ اور آج
یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، ہمیں اس کی عملی تصویر نظر آ رہی ہے کہ آج یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فلاں قبیلے میں، فلاں فیملی میں، فلاں خاندان میں فلاں شخص جو ہے وہ بڑا امانت دار، باقی سارے ایسے ہی۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ایک بندے کے بارے میں کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے، لیکن مسلمان کی یہ شان نہیں۔ مسلمانوں کا ہر فرد ایسا ہونا چاہیے کہ غیر بھی کہیں اگر امین اور امانت دار، دیانت دار کسی نے دیکھنا ہو تو غلامان مصطفیٰ کو دیکھ لو۔ لیکن آج ہماری جو تجارت کے معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، غیر تو غیر اپنے بھی ڈرتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملات کرنے میں، لین دین کرنے میں ڈرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ کہیں دھوکہ نہ کر جائے، ڈاکہ نہ ڈال جائے، یہ بے ایمانی نہ کر جائے، خیانت نہ کر جائے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ نیز فرمایا، آگے سنیے، فرمایا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا عَقَلَهُ وَمَا أَزْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان۔ فرمایا لوگ دینداری سے، دیانت سے، امانت سے غافل ہو کر دنیا داری کو، چالاکی کو اس طرح پسند کریں گے، اس طرح اس کے گرویدہ ہو جائیں گے کہ لوگ دوسروں کا تقویٰ اور پرہیزگاری نہیں دیکھیں گے، دوسروں کی دینداری نہیں دیکھیں گے، بلکہ وہ کیا کہیں گے کہ جناب کسی شخص کے بارے میں یہ کہا جائے گا وہ بڑا حسین ہے، وہ بڑا عقل مند ہے، وہ بڑا بہادر ہے، حالانکہ فرمایا اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یہ بھی مثال آج ہمیں نظر آتی کہ آج ہم دنیا داری کو پسند کرتے ہیں، دنیا داری کی تعریف کرتے ہیں، اور کسی کی بہادری کی تعریف کرتے ہیں۔ کوئی بہت حسین ہے تو اس کے حسن کی تعریف کرتے ہیں، کوئی بہت بڑے منصب پر فائز ہے تو اس کے منصب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا قریبی ہے، اللہ کا قرب پانے والا بندہ ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، ہم نہ اس کی نیکی کی جو ہے نا وہ تحسین کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، نہ اس کی امانت داری کو داد دیتے ہیں جناب، نہ کسی اور اس کے دینی معاملے کو ہم جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تاکہ اس کا اور حوصلہ بلند ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے کہ لوگ دنیاوی معاملات کے طور پر تو دوسروں کو جو ہے وہ اس کی داد دیں گے، سراہیں گے، لیکن دینی معاملات میں لوگ ایک دوسرے کو نہ داد دیں گے، نہ اس کی دینی خدمات کو سراہا جائے گا۔ یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو آج 9 دسمبر ہے، تو 9 دسمبر کو انٹرنیشنل اینٹی کرپشن ڈے یہ منایا جاتا ہے، یوم انسداد بدعنوانی، اردو میں اس کا یہ ترجمہ ہے، یوم انسداد بدعنوانی۔ یہ آج کے دن پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں اسلامی تعلیمات کا تذکرہ ہوگا کہ اس معاملے میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے امانت داری کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ امانت داری کہتے کس کو۔ تو عام طور پر امانت داری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کوئی بندہ رقم رکھوا دے تو وہ بغیر کسی کمی بیشی کے اسی طرح واپس کر دے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ امانت دار۔ حالانکہ امانت داری کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کے مطابق امانت اور دیانت داری کا جو مفہوم ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے امانت داری میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام یہ بھی شامل ہیں، لوگوں کی جان، مال اور عزت کا تحفظ بھی شامل ہے، اپنے منصب کے، اپنی ڈیوٹی کے تقاضے پورے کرنا یہ بھی شامل ہے،
اپنی پاک دامنی اور عصمت کی حفاظت کرنا یہ بھی شامل ہے۔ تو یہ امانت داری کا ایک بہت بڑا مفہوم ہے۔ یہ صرف مال میں امانت داری یہی نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں جس میں ایک بندہ مومن کو امانت داری کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اس مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے استاد اپنے شاگردوں کے حوالے سے امین ہے، پیر اپنے مریدوں کی روحانی تربیت اور ان کو سیدھی راہ بتانے میں امین ہے، خطیب قرآن و سنت کا صحیح پیغام پہنچانے میں امین ہے، اور منصف یعنی جج عدل و انصاف پر مبنی فیصلہ کرنے میں امین ہے۔ اسی طرح میڈیا کے واقعات جو ہیں، میڈیا والے حضرات ان کی درست رپورٹنگ کرنے میں وہ امین ہے۔ والدین اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے، انہیں اخلاق و آداب سکھانے کے امین ہیں۔ اسی طرح انتظامیہ اور حکومت شریعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے حوالے سے امین ہے۔ فوج جو ہے وہ سرحد کی حفاظت کرنے میں امین ہے۔ تو اسی طرح یہ جس طرح ہم زندگی کے معاملات میں غور کرتے جائیں گے، ہر بندہ جس چیز سے وابستہ ہے وہ اس کے متعلقہ حقوق سے امین ہے۔ اگر استاد تدریس کا اہل نہ ہو، جان بوجھ کر شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کرے تو وہ خیانت دار ہے، اور اسی طرح صحافی بغیر تحقیق کے خبریں پھیلائے تو وہ خیانت دار ہے، وہ بدعنوانی میں مبتلا ہے۔ تاجر اپنے گاہک کو بتائے کچھ اور دے کچھ اور تو یہ اس کی کرپشن ہے۔ حکومتی ذمہ دار ان کا اپنے منصب کا ناجائز استعمال کرنا، یہ ان کی بدعنوانی ہے، ان کی کرپشن ہے۔ غرض یہ کہ فقط مالی ہی خیانت نہیں ہوتی، بددیانتی نہیں ہوتی، بلکہ جس کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو وہ شخص بدعنوان بھی ہے اور بددیانت بھی ہے۔ اسی حوالے سے ایک حدیث پاک آپ کے سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک مروی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، الا اخبرکم بالمؤمن من امنہ الناس علی انفسہم واموالہم، فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ فرمایا مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کا محافظ سمجھیں، مالوں کا امین سمجھیں، لوگ اس کی دیانت داری، اس کی امانت داری پر اتنا بھروسہ کریں کہ بھئی یہ شخص نہ تو کسی کو جانی نقصان پہنچائے گا اور نہ کسی کو مالی نقصان پہنچائے گا۔ کیونکہ مومن جو ہے، مومن امان سے بنا ہے، اور امان کا معنی ہے محفوظ ہو جانا۔ امان کا معنی تب صادق آئے گا جب اسے کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میں تو بڑا ایماندار ہوں، میں بڑا سچا ہوں، میں بڑا خدمت گزار ہوں، میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی، یہ اسے کہنے کی خود ضرورت نہ پڑے، بلکہ لوگ کہیں یہ بندہ بڑا ایماندار ہے، لوگ کہیں یہ بڑا دیانتدار ہے، لوگ کہیں یہ بڑا خدمت گزار ہے۔ یہ لوگ کہیں، کبھی خود خدمت گزار بندہ جو ہوتا ہے، امانت دار جو بندہ ہوتا ہے، اسے خود یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جو اپنے منہ خود میاں مٹھو بن رہا ہو، اپنے گن خود گا رہا ہو، تو سمجھ جاؤ دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ کہہ کچھ اور رہا ہے لیکن عمل اس کا اس کے برعکس ہے۔ حضرات گرامی، دین اسلام وہ جامع دین ہے جو ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تمام معاملات کے ساتھ ساتھ دیانت داری کس طرح ہونی چاہیے،
کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، دین اسلام اس حوالے سے بھی ہماری بڑی ہی کمال انداز میں رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پہلے کے مسلمان وہ مال میں کس طرح جو ہے وہ امانت داری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ زندگی بھر انسان کا مختلف لوگوں سے لین دین ہوتا ہے، کئی طرح کی مالی ذمہ داریاں بھی انسان کے پاس آتی ہیں، تجارت ہے، اجارہ ہے، ودیعت ہے، مزاربت ہے، یہ سب مالی معاملات ہیں۔ تو اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان کو دیگر کاموں کی طرح مال ادا کرنے کے حوالے سے بھی مکمل دیانتداری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو دیانتداری کی تربیت دیتے ہوئے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے اور اس کا خلاصہ ہے کہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ فرمایا اسے 1000 دینار قرض کی ضرورت تھی۔ اس بندے کو 1000 دینار قرض کی ضرورت تھی، تو وہ کسی کے پاس گیا کہ مجھے 1000 دینار قرض دے دو۔ تو قرض دینے والے نے کہا کہ بھائی تم کوئی گواہ لے کے آؤ، کل کو تم مکر گئے کہ میں نے تو لیا ہی نہیں، تو پھر میں کس کو جا کے پوچھوں گا، کوئی گواہ لے کے آؤ۔ تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، میرا گواہ اللہ ہی کافی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ تم کوئی اپنا ضامن لے کے آؤ۔ پھر اس نے جواب دیا کفا باللہ کفیلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت کافی ہے، اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ تو دینے والا جو تھا اس نے کہا کہ بھئی تو سچا آدمی ہے، 1000 دینار نکالے اور اس کے حوالے کر دی۔ قرض دار کو سمندر میں کچھ کام تھا، سمندری سفر اس نے کیا، اپنی ضرورت پوری کی۔ پھر ایک وعدہ جو انہوں نے کیا تھا کہ فلاں تاریخ تک میں تجھے واپس کر دوں گا، وہ تاریخ آ گئی۔ اب تاریخ آنے پر اس نے واپس آنے کے لیے ایک کشتی تلاش کی کہ تاکہ اس پر سوار ہو جائے اور قرض خواہ تک جائے اور اسے اس کی امانت واپس کر دے۔ کافی دیر اس نے کوشش کی لیکن اسے کوئی کشتی نہ ملی، کوئی سواری کا انتظام نہ ہو سکا۔ جب وہ بالکل تھک گیا، سواری کا انتظام نہیں ہو رہا، کشتی نہیں مل رہی، تو پھر اس نے ایک لکڑی لی۔ غور سے سنیے گا، بڑی کمال کی بات ہے۔ کیا لیا؟ ایک لکڑ لی اور اس لکڑ کو پھاڑا، اس میں سوراخ کیا، سوراخ کر کے اس نے 1000 دینار اس کے اندر ڈال دیے اور اوپر سے اس کو اچھی طرح بند کر دیا، اوپر سے اس کو اچھی طرح بند کر دیا تاکہ پانی اس کے اندر داخل نہ ہو۔ اور وہ 1000 دینار لکڑی کے اندر بند کر کے اس نے اس کو دریا میں ڈال دیا۔ اور پھر اس نے کہا کیا؟ یہ سننے والی بات ہے، اللہ کے آگے دعا کرتا ہے، اللہم انکا تعلم انی کنت تسلفت فلانا 1000 دینار، کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرضہ مانگا، تو اس نے ضامن کا مطالبہ کیا، فقلت کفا باللہ کفیلا، تو میں نے کہہ دیا اللہ میرا ضامن ہے۔ پھر وہ میرے اس کہنے پر راضی ہو گیا، فرضیہ بکا، وہ تجھ سے راضی ہو گیا، وسألنی شہیدا، پھر اس نے مجھے کہا کہ کوئی گواہ لے کے آؤ، تو میں نے کہا کفا باللہ شہیدا فرضیہ بکا، کہ اللہ گواہ کافی ہے، تو وہ بندہ اس سے بھی راضی ہو گیا، تیری گواہی سے وہ راضی ہو گیا۔ وَأَنِّي جَهَدتُ
ان اجد مرکبا ابعث الیہ الذی لہ فلم اقدر وانی استودعکھا. کہنے لگا یا اللہ میں نے کوشش کی، مجھے سواری نہ مل سکی، کشتی نہ مل سکی، یا اللہ اب میں یہ دینار تیرے حوالے کرتا ہوں، مولا یہ تیرے حوالے ہیں اور ان کو ان کے مالک تک پہنچا دیں. اب دیکھیے پھر کیا ہوا آگے. دوسری طرف جو ہے جس نے قرضہ دیا تھا وہ انتظار کر رہا تھا کہ بھئی آج تو ہماری مقررہ ڈیٹ ہے، اس نے مجھے پیسے واپس کرنے ہیں، لیکن ابھی تک وہ آیا نہیں. دریا کنارے اس کا انتظار کر رہا ہے. انتظار کرتے کرتے اسے وہی لکڑی نظر آئی جس میں اس نے دینار بند کیے تھے. اسے کیا پتا کہ اس میں دینار ہیں یا نہیں. تو اس نے کہا یار سارا دن ہو گیا انتظار کرتے کرتے، کشتی تو نہیں آئی، پیسے دینے والا تو نہیں آیا، چلو جاتے جاتے یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں، چلو جلانے کے ہی کام آئے گی، جلانے کے ہی کام آئے گی. دیکھو یارو جب بندہ رب پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اپنے بندے کا بھروسہ ٹوٹنے نہیں دیتا. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ جب بندہ اپنے رب پر کامل توکل کرے، کامل بھروسہ کرے، پورے ایمان اور یقین کے ساتھ، تو پھر بندہ جتنا کامل بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر اس کو اس کے بھروسے کا صلہ عطا فرماتا ہے. لکڑی اس نے اٹھائی تھی کہ جا کے جلائیں گے، جب جلانے کے لیے اسے پھاڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اس کے 1000 دینار اسے واپس مل گئے. 1000 دینار ادھر قرضہ لینے والے نے جو جس نے یہ بھیجے تھے لکڑی میں بند کر کے، اسے ابھی چین نہیں آیا. آج تو لوگ لاکھوں روپے لے کے دبا جاتے ہیں، کروڑوں روپے کے قرضے ہضم کر جاتے ہیں، فکر بھی نہیں ہوتی، سکون کی نیند سوتے ہیں. لیکن یہ ایمان کی شان نہیں ہے، ایمان والوں کی یہ شان نہیں ہے. ایمان والے ایسے ہوتے ہیں جس کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کا تذکرہ اپنے صحابہ کے سامنے فرما رہے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے یہ بندہ ہے. یہ تو قسمت کا سکندر ہے کہ جس کا تذکرہ حضور فرما رہے ہیں، جس کا تذکرہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں. ادھر اس کو بے چینی لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں وہ لکڑی جو ہے وہ اس کے مالک تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی. اس کو پھر کبھی جو ہے وہ کشتی مل گئی، یہ اس پہ سوار ہوا، 1000 دینار اور لیے، اس پہ سوار ہوا، اس کے گھر پہنچا، کہا جناب والا بڑی کوشش کی تھی لیکن جو ہے وہ کشتی مجھے نہ مل سکی، تو لہذا اب مجھے کشتی ملی ہے، میں یہ تمہاری امانت دے کے تمہارے پاس آ گیا ہوں، اسے قبول کر لو اور تاخیر کی مجھے معافی دے دو. جناب والا اگلا بندہ پھر کیسا ایماندار تھا، یہ نہیں کہا کہ چلو اس کو کیا پتا وہ لکڑی مجھے ملی ہے کہ نہیں ملی، چلو 1000 بھی ہضم کر لیے. نہیں، کہنے لگا حضرت آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی بہت نوازش، مجھے وہ لکڑی بھی مل گئی، 1000 دینار بھی مل گئے، اور اس میں جو تم نے خط ڈالا تھا وہ بھی مل گیا. یہ تمہارے 1000 دینار تمہیں مبارک ہو، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا واسع اور اس طرح کی ایک اور چھوٹی سی مثال، وقت میں قلت نہیں ہے ورنہ 3-4 مثالیں اور بھی ایسی شاندار ہیں کہ آپ سنیں تو عش عش کر اٹھے، آپ کو رشک آئے گا کہ یار پہلے کے مسلمانوں کا رب پر کتنا بھروسہ تھا اور کتنا یقین کامل تھا کہ ان کے ہاتھ میں اتنا قیمتی مال و دولت بھی آ جاتا لیکن ذرہ برابر بھی ان کے دل میں خیانت کا خیال نہ آتا، بلکہ وہ کما حق ہو بہو بعین ہی اس چیز کو اس کے حقدار تک پہنچا دیا کرتے تھے. اس کی ایک اس دور کی بھی مثال میں آپ کو دینے والا ہوں. امیر المجاہدین شیخ الحدیث حضرت علامہ خالد حسین رضی، آپ کو اپنے اساتذہ سے بڑی عقیدت تھی اور ان کے استادوں میں ایک شیخ الحدیث
حضرت مولانا قاضی محمد رشید نقشبندی صاحب تھے. تو ان کا انتقال جو ہے وہ 1997 میں ہوا. ماضی قریب کی بات ہے، کوئی اتنا پرانا واقعہ نہیں ہے. 1997 میں آپ کا انتقال ہوا. تو آپ ان کی ایمانداری سے بڑے متاثر تھے. مولانا خادم حسین رضوی ان کی ایمانداری سے. وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ انہوں نے کہیں جانا تھا، تو کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے استادوں کے ساتھ تھا. ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ٹرین چلنے لگی، ٹکٹ لینے کا موقع نہ ملا. ٹرین چل رہی تھی تو ہم چلتی ٹرین میں ہی سوار ہو گئے. سوچا کہ اندر بندہ آئے گا تو اس سے ہم ٹکٹ لیں گے. سفر پورا ہو گیا لیکن بندہ چیک کرنے والا کوئی نہ آیا. یہ اترے، اپنے کام کاج سے واپس آئے، اور واپس آ کر خادم حسین رضوی صاحب کو ان کے استادوں نے بھیجا کہ بیٹا جاؤ اور 2 ٹکٹیں لے کے آؤ. جہاں گئے تھے وہاں کی 2 ٹکٹ لے کے آؤ. جب خادم حسین رضوی صاحب وہ ٹکٹ لے کے آئے تو ان کے استادوں نے وہ ٹکٹ ان کے سامنے پھاڑ دیے. کہا آج رات جو گزری ہے ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ کہیں میں حکومت کا حق ادا کرنے سے پہلے مر نہ جاؤں. یہ ہوتی ہے امانت داری، دیانت داری. آج کوئی بس میں سفر کرے اور کرایہ لینے والا کنڈکٹر کرایہ بھول جائے تو ہم تو شکر کرتے ہیں یار میں تو بڑا لکی ہوں، میرے کو کرایہ نہیں لیا آپ نے. اس طرح ٹرین میں لوگ سفر کرے تو اگر چیکنگ والا نہ آئے تو ہماری تو موجیں لگ جاتی ہیں. ہم بڑے فخر سے دوسروں کو بتاتے ہیں میں آج مفت سفر کر کے آیا، آج بڑا زبردست دن سی، میں نے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں. حالانکہ ہم اپنے اس ذمہ داری میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں، بددیانتی کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی بددیانتی پہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی خیانت پہ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں. حالانکہ ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں ہے. دین تو ہمیں دیانتداری کی تعلیم دیتا ہے، دین تو ہمیں سچائی کی تعلیم دیتا ہے، دین تو ہمیں خودداری کی تعلیم دیتا ہے، دین تو ہمیں امانت داری کی تعلیم دیتا ہے. آج کیا ہے؟ آج دنیا بھر میں بدعنوانی بڑھتی جا رہی ہے. کرپشن جو ہے وہ عروج پر ہے. جتنا اس کو روکنے کے لیے کوئی کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، کوئی جناب فورسز بنائی جا رہی ہے، کبھی کوئی نئی پولیس آ جاتی ہے، کبھی کوئی نئی فورسز بن جاتی ہے تاکہ جناب یہ ڈکیتیوں کو روکا جائے، اسٹریٹ کرائم کو روکا جائے، جناب فلاں کرائم کو روکا جائے. طرح طرح کے نام سے ادارے بنائے گئے کرپشن کو روکنے کے لیے. لیکن کیا کرپشن رک گئی ہے؟ پہلے سے ڈبل ہو گئی ہے. کیونکہ جو نگران بنائے جاتے ہیں وہ بھی پہلوں کے ساتھ مل کے کہتے ہیں چلو تسی بھی جیبا پڑھو اسی نہیں پڑھنے. تو یہ کیا ہے؟ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. لیکن حضرات گرامی آپ کی توجہ یہاں پہ چاہیے. کوئی بھی عقل مند شخص جو ہے وہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ برائی کے راستے میں جو رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ وہ انسان کا ضمیر ہے. وہ انسان کا کیا ہے؟ ضمیر ہے. ضمیر بیدار ہو تو کوئی نہ بھی دیکھ رہا ہو تو بندہ حقدار کا حق ادا کرتا ہے. ضمیر سو جائے نا پھر ملکوں کے سودے بھی کر لیتے ہیں لیکن کوئی ہچکچاہٹ، کوئی شرم، کوئی آر محسوس نہیں کی جاتی. تو سب سے بڑی رکاوٹ برائی کے راستے میں کیا ہے؟ بیدار ضمیر ہے. اگر دل میں اللہ کا خوف ہو، قیامت کے روز جواب دینے کا احساس ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے کا ڈر ہو، تو انسان تنہائی میں بھی بددیانتی کا نہیں سوچ سکتا. اور پھر بغیر کسی ادارے کے، بغیر کسی سیکورٹی کیمرے کے، بغیر کسی فورسز کے وہ امانت دار بھی بن جاتا ہے اور دیانتدار بھی بن جاتا ہے. امانت دار بھی بن جاتا ہے اور دیانتدار بھی بن جاتا ہے. ہجرت کے 16ویں سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران جب فتح ہوا تو یہاں سے مسلمانوں کو شاہی خزانہ اور دیگر بے مثال مال غنیمت ہاتھ آیا. تو جناب مجاہدین نے تمام چیزیں، مجاہدین نے، اسلام کے سپاہیوں نے
تمام چیزیں بڑی امانت اور دیانتداری کے ساتھ اپنے سپہ سالاروں تک پہنچائیں، پھر مدینہ منورہ تک پہنچائیں۔ ایسی ایسی امانت داری کی مثالیں کہ ان کو پڑھ کے عقل دنگ رہ گئی۔ بندہ ششدر ہے کہ یار ایسے بھی مسلمان تھے کہ اتنی اعلیٰ قسم کی جو ہے وہ دیانتداری۔ چشم فلک نے ایسے نظارے کم ہی دیکھے ہوں گے جیسے نظارے ایمانت داری کے، دیانت داری کے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے دکھائے ہیں۔ کیسے؟ اس موقع پر ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ عنبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ہم مال غنیمہ جمع کر رہے تھے، تو ایک بندہ جو ہے نا وہ بڑا ہی قیمتی سامان لے کے آیا، یعنی اس جیسا قیمتی سامان کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں آیا، بہت ہی قیمتی سامان لے کے آیا۔ تو اس جیسا آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنا بھی کیا تھا نا، ہمارے پاس کسی کے پاس بھی ایسا سامان نہیں تھا۔ سارے لوگ، سارے سپاہی اس کو دیکھنے لگے، یار یہ بندہ اور اتنا قیمتی سامان اور یہ بامن و امان لے کے آیا۔ سارے دیکھ کے اس کو پوچھنے لگے، هل اخذت منه شيئا، یہ بچوں تو کچھ لیا تھا نہیں، اس میں سے تم نے کچھ لیا تو نہیں؟ تو کہنے لگا، اما واللہ لولا اللہ ما اتیتکم بہ، کہنے لگا خدا کی قسم میں نے اس میں سے کچھ نہیں لیا، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا، آئے ہائے، اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہوتا تو پھر میں اس میں سے کچھ لے لیتا، لیکن مجھے تو اپنے رب کا ڈر تھا۔ یہ جملہ سن کر نا سارے مجاہدین ایک جھجری سی طاری ہو گئی، حیران کہ یار یہ اتنا متقی پرہیزگار بندہ کون ہے؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم کون، اپنا تعارف تو کراؤ۔ کہنے لگا، لا واللہ لا اخبرکم، میں تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گا، خدا کی قسم میں تمہیں اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ لتحمدونی، کیوں بتاؤں؟ کہ تم میری تعریف کرو، تم مجھے اچھا کہو، ولا غیرکم لیقررونی ولکنی احمد اللہ وارضی بثوابہ۔ کہنے لگا خدا کی قسم میں تمہیں اپنا انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا، مجھے کسی کی تعریف کی، کسی کی داد کی ضرورت نہیں ہے، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس نیک کام کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور مجھے کسی کی داد کی ضرورت نہیں، میں اپنے رب کی بارگاہ سے ملنے والے اجر و ثواب پر راضی ہوں۔ یہ کہا اور وہ چلا گیا۔ یہ جو پیچھے سپاہی تھے جو اس کا پوچھ رہے تھے، انہوں نے ایک بندہ اس کے پیچھے لگایا، یار پتہ کرو یہ کون ہے، اس کا پتہ کرو۔ جب وہ اس کے پیچھے چلتا چلتا اس کی جاسوسی کرتا کرتا وہاں پہنچا جہاں اس کا ٹھکانہ تھا، تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ عامر بن عبد قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ یہ وہی عامر بن عبد قیس تمیمی عنبری ہیں جن کا تذکرہ کرتے ہوئے تذکرہ نگاروں نے لکھا کہ یہ سارا دن قرآن کی تعلیم دیتے رہتے تھے، رات کو عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور پھر صرف عبادت ہی نہیں کرتے تھے، جب اسلام پہ مشکل وقت آتا تھا میدان جہاد میں آ کر پرچم اسلام بھی لہلایا کرتے تھے۔ ان کا دل دنیا کی محبت سے پاک تھا، ان کا دل دنیا کی محبت سے پاک تھا۔ یارو آج ہم تو نیکی بعد میں کرتے ہیں، ہمارا تقاضا پہلے ہوتا ہے کہ میرا نام اشتہار پہ بڑا کر کے لکھنا، فلاں صاحب نے یہ ڈونیٹ کیا ہے، ہم اعلان کرواتے، خواہش ہوتی ہے پتہ چلے میں نے فلاں کی بیٹی کی شادی کرائی ہے، خود بتاتے ہیں اے جڑا کاروبار کر رہا ہے نا یہ میں ہی چلا کے دیتا ہے، اور فلاں کی بیٹی کی میں نے شادی کروائی ہے، پھر سامنے بیٹھ کے اس کی جو ہے تذلیل بھی کرتے ہیں، پھر ہمارے دل کو کوئی سکون آتا ہے۔ یارو ایسی نیکی کا کیا فائدہ جس کا صلہ ہی تم غیر خدا سے مانگتے ہو؟ نیکی وہ ہے جس کا صلہ اللہ عطا فرماتا ہے، جس کا صلہ اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور جب یہ جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اس مال غنیمت کا، جب یہ مال جو ہے وہ ایران سے چلا مدینے پہنچا
اور مجال ہے مدینے پہنچنے تک ایک موٹی بھی کہیں گم ہوا ہو. اور یہاں تو ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے، عام تنظیموں کا یہ حال ہے کہ سیلاب زدگان کے نام پر اکٹھا ہونے والا اربوں روپیہ کھا گئے اور کسی کو شرم نہ آئی، حیا نہ آیا، کسی کو ترس نہ آیا. ارے یار وہ کیسے مسلمان ہو تم، کیسے حکمران ہو کہ ہمارے مسلمانوں کے بچے وہ سردی میں پڑے ہوئے، ہماری مائیں بہنیں وہ کھلے آسمان کے تلے سردی میں ہیں، ٹھنڈ برداشت کر رہے ہیں، اور ان کے نام پہ آئے ہوئے کمبل بازاروں میں بک رہے ہیں. بیچنے والا کس منہ سے بیچ رہا ہے اور خریدنے والا کس منہ سے لے رہا ہے؟ یہ کیسی دیانتداری ہے، یہ کیسی امانت داری ہے، اور یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ ہیں وہ مسلمان جن سے شرمائیں یہود. ہمیں دیکھ کر تو یہودی بھی شرماتے ہیں کہ اتنا بیڑا غرق تو ہم نہیں ان کا کرنا چاہتے تھے جتنا ان مسلمانوں نے خود اپنا کر لیا ہے. یہ جب سامان حضرت عمر کی بارگاہ میں پہنچا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے سپاہیوں کی لشکر اسلام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا ان قوما ادوا ھذا لو منعوا، اور ایک روایت میں فرمایا لذو امانتین، فرمایا وہ مجاہدین یقینی طور پر یہ بہت بڑے امین بھی ہیں اور بہت بڑے دیانتدار بھی ہیں کہ اتنا بڑا خزانہ، قیمتی سامان، اتنا بڑا خزانہ اور اتنی حفاظت کے ساتھ آیا. وہاں کوئی فورسز نہیں تھی جناب، یہ بھی توجہ کرنا، سیکورٹی کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے تھے، سیکورٹی کیمرے بھی نہیں لگے ہوئے تھے، کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا، لیکن دل میں اللہ رسول کی سچی محبت تھی. آج کیمرہ لگا ہوا ہے لیکن دل سے یہ احساس نکل گیا ہے کہ ہمیں وہ ذات دیکھ رہی ہے. کیمرے آ گئے تو پردہ آ جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اس کا کنٹرول، لیکن رب کی ذات وہ ہے کہ اگر 7 زمینوں کے نیچے بھی چھپ کر کوئی گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کرنے سے پہلے اس کے دل کے ارادے کو بھی جانتا ہے. اس ذات کا خوف ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا. حضرت امیر المومنین جب یہ فرما رہے تھے نا، مجاہدین کی تعریف کر رہے تھے، تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ. مولا علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں انکا عفت فعفت رعیتک، امیر المومنین یہ قوم امانت دار کیوں نہ ہو، یہ قوم امانت دار کیوں نہ ہو، دیانتدار کیوں نہ ہو. انکا عفت، تسی آپ جو بڑے امانت دار ہو، آپ خود جو بڑے امین ہیں، وَلَوْ رَتَعْتَ لَرَتَعْتَ، اگر آپ خود کرپشن میں مبتلا ہوتے تو یہ لوگ یہ سامان اس طرح لے کے نہ آتے. سبحان اللہ. فاروق اعظم وہ ہیں جن کی دیانتداری کی گواہیاں آج تو کالے کتے بھونکتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ان پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں، لیکن ان کی آپس میں محبت دیکھیں کہ مولا مشکل کشا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت داری کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. یہ ان کی امانت داری کی بھی تعریف ہے. اور اسی توسل سے آج کے عہدیداروں کو اور آج کے حکمرانوں کو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ آؤ فیضان فاروق اعظم لے لو، خود امانت دار بن جاؤ، کرپشن سے باز آ جاؤ. ہر مسلمان کے لیے اس میں پیغام ہے، صرف حکمرانوں کے لیے نہیں. حکمران بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہم ہیں. یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو امانت اور دیانت کا مفہوم ہے یہ وسیع ہے. ان حکمرانوں کو منتخب کس نے کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا ہے نا. تو یہ یہاں پر ہم نے خیانت کی، یہاں پر ابھی وقت کم تھا ورنہ میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاتا. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ نااہل کے سپرد اس کا منصب کریں گے. جس منصب کے سپرد، جس منصب کا وہ اہل ہی نہیں، اس منصب پر اس کو لا کے بٹھا دیں گے. آج کیا ہو رہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپنے جھیالوں کو، اپنے سپورٹروں کو لا کے ان منصب پر بٹھا رہی ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں میری ڈیوٹی کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ کام ہے کیا. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خیانت کی. اس خیانت میں ہمارا سب سے بڑا کردار ہے کہ ہم نے کہیں کسی کو سپورٹ کرتے ہوئے
یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ اس کے دل میں اللہ رسول کا خوف ہے یا نہیں. یہ دوسروں کو تو چور کہتا ہے، خود کتنا بڑا چور ہے. یہ خود کو تو دوسروں کو تو ان کے عیب بتاتا ہے، خود کتنا بڑا پاپی ہے. کبھی سوچا آپ نے، کبھی آپ نے ووٹ دیتے ہوئے یہ دل میں خیال کیا ہے، یہ سوچا ہے کہ یہ بندہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں، یہ اللہ رسول کا کتنا وفادار ہے، ملک کا کتنا وفادار ہے، دین کا کتنا وفادار ہے؟ نہیں سوچا. ہم نے تو سوچا چلو یار ساڑھی ناڑی پکی کرا دے گا، چلو ہمارا گیس کا میٹر لگ جائے گا، چلو جناب یہ ہمارا سولر بن جائے گا، کوئی دال روٹی مل جائے گی. نہ، ان سے آپ کو دال روٹی نہیں ملے گی. یہ تو تمہارے منہ کے لقمے بھی ان کا بس چلے تو چھین کر کھا جائیں. اگر اچھی عزت کی روٹی چاہیے نا تو مدینے والے کی سچی غلامی اختیار کر لو. آج کوئی فورسز، کوئی ادارہ کرپشن کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اگر کوئی طریقہ ہے کنٹرول کرنے کا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری ہے. ان ذریعے سے، ان احکامات پر عمل کر کے یہ پوری دنیا کرپشن کا خاتمہ کر سکتی ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں نے، دین اسلام نے یہ مثالیں قائم کر کے دکھائی ہیں، اس کا عملی پریکٹیکلی مظاہرہ کر کے دکھایا ہے، جس کا بیان میں نے آپ کو ابھی کیا ہے. لہذا اے مسلمان، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. اور مصور پاکستان ڈاکٹر اقبال مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اے مسلمانوں، اگر تم صداقت مزاج بن جاؤ گے، عدالت کا دامن تھام لو گے، شجاعت کو اپنا لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے پوری دنیا پر تمہاری پہلے امامت تھی، تم پیشوا تھے، تم مقتدا تھے. ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ پھر یہ دور واپس آ سکتا ہے، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت. لیکن کب؟ جب ہم امانت دار بن جائیں گے. ہم تو یار اپنے گھر میں ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کرتے. بیٹی کے ساتھ اور سلوک ہے، بہو کے ساتھ اور سلوک ہے، بیٹے کے ساتھ اور رویہ ہے، داماد کے ساتھ اور ہے. کیا ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنی گلی میں ہم امانت دار نہیں ہیں. ہمارا عوامی بندہ جو ایک ریڑھی پہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے وہ امانت دار نہیں. گویا کہ بچے سے لے کے بڑے تک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے جی. یہ دال میں کالا نہیں، پوری دال ہی کالی ہے. تو اس کو پوری کو گرا کر اگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لذت والا ہمارے اندر جائے، کچھ لذیذ جائے، ایمان کی مٹھاس آئے، تو یہ سارا گند صاف کر کے نئے سرے سے غلامی مصطفیٰ کا آغاز کرو. اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بھی تمہیں عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں وہ مقام عطا فرمائے گا. اہل محشر دیکھ کے کہیں گے یہ کون آ رہا ہے؟ بتایا جائے گا یہ کوئی اور نہیں ہے، محمد عربی کا غلام آ رہا. تو بھائی سب سے پہلے اسلام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی. تو ہم آج کے اینٹی کرپشن انٹرنیشنل ڈے پر ہم یہ عہد کریں کہ سب سے پہلے امانت داری، دیانت داری میں خود اپناؤں گا، اور پھر جہاں تک میرا بس چلے گا دیانت داری کو پھیلاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.